صلوات پڑھیں بر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سیما بقیت اللہ العظم قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. عرض کیا تھا کہ کچھ دن جو ہے ہم مہدویت کو موضوع سخن قرار دیں گے. اس دن کسی برادر نے آخر الزماں کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا. میں اسی سوال کے ضمن میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اس میں تو شک نہیں ہے کہ ہم آخر الزماں میں ہیں، یعنی اس کے بعد صرف ایک ہی دور رہ گیا ہے اور وہ عصر ظہور ہے. عصر ظہور در واقع اصل انسانوں کا دور ہے کہ جس کے اندر لوگ انسانیت کو دیکھیں گے. ابھی تو دنیا پہ حیوانیت چھائی ہوئی ہے. ابھی جو ہے وہ دنیا کی خو جو ہے وہ درندگی والی ہے. ہر طاقتور جو ہے وہ کمزور پہ ظلم کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو ترتیب سے بیان کروں. عام طور پر اس دور کے حوالے سے لوگ پسند کرتے ہیں علامات کی گفتگو اور پوچھتے ہیں کہ آیا ہم جس دور میں ہیں، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، آیا یہ علامات تو نہیں ہیں؟ میں صرف یہی عرض کروں گا کہ ہم جا اسی طرف رہے ہیں، علامات کے دور کی طرف، لیکن ابھی تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے ہم قریب ہوں. مجھے یاد ہے جب کرونا شروع ہوا تھا، وہی سفید موت کے حوالے سے بہت اس وقت شور اٹھا تھا کہ یہ بس مولا کا ظہور ہونے والا ہے، چونکہ امام کے ظہور سے پہلے سفید موت ہے. اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ درست ہے، لیکن سفید موت پتہ نہیں کئی بار آ گئی. اب یہ کون سی ہے؟ چونکہ ہر صدی میں تو سفید موت آ رہی ہے، طاعون، وبائیں، یہ ساری سفید موت ہے. جب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں جنگ ہوئی، اس وقت بھی سب نے یہ کہا. جب زلزلہ آیا ترکی میں، سوریہ میں، اس وقت بھی یہی کہا. اس سے پہلے جب سعودی عرب کا بادشاہ عبداللہ جو ہے وہ دنیا سے گیا، اس وقت بھی سب نے یہی کہا کہ جی ظہور سے پہلے عرب کا ایک بادشاہ عبداللہ جو ہے وہ مرے گا. تو بس جو ہے یہ زمانہ ظہور ہے، نزدیک ہے. نہیں، پتہ نہیں کون سا عبداللہ، شاید کئی عبداللہ ہیں. دیکھیں روایات جو ہیں، اگر آپ اس میں جائیں تو بہت ساری احادیث اور روایات ہیں، لیکن ایک نقطہ ہے وہ فہم موضوع کا، فہم حدیث کا. مثلا احادیث میں آیا کہ بنی عباس کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد مہدی کا ظہور ہے. اب آپ غور فرمائیں وہ کب کی ختم ہو چکی ہے، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں. درست، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں قبل از ظہور رونما ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہور ان کے نزدیک ہے. یعنی بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ ظہور سے پہلے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد فوراً جو ہے وہ ظہور ہے. یا زلزلے آئیں گے، یا خونی جنگیں ہوں گی، یا سفید موت آئے گی. یہ قبل از ظہور کے حالات ہیں، علامات نہیں ہیں. لوگ ان کو علامات سمجھتے ہیں. سفید موت کا آنا، سرخ موت کا آنا، اور یہ مختلف جو خونریز جنگیں ہیں جیسے سوریہ میں ہوئی، ابھی جو ہے یہ پورے خطے میں ہو رہی ہیں، یہ حالات ہیں قبل از ظہور. یعنی ایک ظلم و ستم کی فضا ایک قائم ہوگی، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور تقریباً ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہو چکا ہے، شاید ابھی اتنا کچھ نہ ہوا ہو. جب جنگ اول اور جنگ دوم تھی، کتنے ممالک آپس میں لڑے، لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے. جب عالم اسلام پہ مغلوں نے حملہ کیا، شہروں کے شہر جلے.
کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے تھے، وہ کتنا ظلم تھا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ علامات کا نہیں ہے، بہت سارے لوگ علامات کے منتظر ہیں۔ علامت کا جو فلسفہ ہے، علامات ظہور کا، وہ یہ ہے کہ وہ تشخیص کے لیے ہیں کہ یہ جس شخص نے دعویٰ مہدویت کیا ہے یہ حقیقی مہدی ہے یا نہیں، ورنہ علامات جو ہیں وہ ظہور کو لانے والی نہیں ہیں، وہ خود ظہور میں داخل ہیں۔ علامات سے مطلب یہ ہے کہ ظہور شروع ہونے والا ہے۔ بس کون سی چیز ظہور کو نزدیک کرے گی؟ وہ اسباب ظہور ہے، اس پہ ہماری توجہ کم ہے اور عموماً وہ بیان نہیں ہوتے۔ اسباب ظہور اہم ترین نقطہ ہے جو ظہور کو نزدیک کرے گا۔ جیسے ظہور نزدیک ہوگا علامات خود بخود آنی شروع ہو جائیں گی۔ چونکہ نا سب سے پہلی علامت سفیانی کا خروج ہے، سفیانی کے خروج کے 9 مہینے یا 6 مہینے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہے، یہ ہر صورت میں ہوگا۔ یا مثلا آسمانی آواز کے 3 مہینے کے بعد ظہور ہے، یہ ہر صورت میں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تقسیم شدہ ہیں، ان کی ٹائمنگ تقسیم شدہ ہے۔ بس ہم مکمل جس چیز کے انتظار میں ہیں وہ ابھی نہیں شروع ہوا، وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا۔ وہ کب؟ جب ہم تیار ہوں گے، جب اسباب ظہور مہیا ہوں گے۔ علامات کا ایک ہی فلسفہ ہے، حقیقی اور غیر حقیقی مہدی کو پہچاننے کا۔ مثلا جب مرزائی نے، قادیانی نے یہ دعویٰ مہدویت کیا تھا، اس وقت علماء اسلام نے یہ کہا تھا کہ کوئی علامت تو ہم نہیں دیکھ رہے جو علامات ذکر ہیں۔ یا جب محمد علی باب نے ایران میں دعویٰ مہدویت کیا تھا، اس وقت بھی سب نے یہی کہا تھا کہ ہم کوئی علامت نہیں دیکھ رہے۔ بس علامات جو ہیں وہ ان کا ایک ہی فلسفہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ یہ شخص جس نے دعویٰ مہدویت کیا ہے یہ وہی سچے مہدی ہیں، چونکہ ہم نے تو امام کو نہیں دیکھا۔ وہ علامات سے پہچانے جائیں گے یہ۔ لیکن کون سی چیز ظہور کا سبب ہے؟ وہ علامات نہیں ہے، وہ علامات سے پہلے جو ہماری تیاری ہے۔ اب میں جو ظہور کے نزدیک ترین جو زمانہ ہے اس پر جو روایات ہیں، اس میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب اس فرمان کے اندر مولا نے ظہور سے پہلے جو عالم اسلام کی تصویر ہے، یہ اصول کافی میں 7ویں جلد میں یہ حدیث ہے۔ مثلا مولا یوں فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو لوگوں میں ظلم و ستم عام ہو رہا ہے، قرآن جو ہے اسے بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، یعنی قرآن سے لوگ استفادہ نہیں کر رہے، اس کی تفسیر ہوا و ہوس کی بنا پر کی جا رہی ہے، اہل باطل حق پرستوں پر سبقت لے گئے ہیں، یعنی اہل باطل نئے نئے طریقے ایجاد کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور حق پرست وہی اپنے روایتی طریقوں پہ ہیں۔ ایماندار افراد خاموش ہیں، مومن لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، رشتہ داریاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، چاپلوسی بڑھ گئی ہے، نیکیوں کا راستہ جو ہے وہ خالی ہے اور برائیوں کے راستے پر جو ہے وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، رش ہے۔ حلال کو حرام قرار دیا گیا اور حرام کو حلال شمار کیا جا رہا ہے۔ بہت سا مال و دولت خدا کے غیظ و غضب یعنی گناہ کے راستے پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ حکومتی اہلکاروں میں رشوت کا بازار گرم ہے، بیہودہ کھیل رائج ہو چکے ہیں، لوگ ان میں مگن ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کوئی ان کی روک تھام کی جرت نہیں کرتا۔ قرآنی حقائق سننا لوگوں پہ گراں گزرتا ہے، لوگ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن باطل اور فضول باتیں سننا ان کے لیے آسان ہے۔ غیر خدا کے لیے خانہ خدا کا حج کرتے ہیں، زیارات، عمرے، صرف وہ دکھاوا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب لوگ ظالم ہو جائیں ان کے اندر آپ احساس، عواطف نہ دیکھیں، اور اگر کوئی امر بالمعروف نہی عن منکر کرے تو لوگ اس کو پھر یہ نصیحت کریں کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ جیسے ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولا آئیں گے خود ہی ٹھیک کر لیں گے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان اصلاحی کام کرنے لگے تو اسے اپنے ہی روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر سال ایک نیا فتنہ اور نئی بدعت پیدا ہو۔ معصوم فرماتے ہیں جب تم یہ حالات دیکھو تو خود کو محفوظ رکھو، کیونکہ اس خطرناک ماحول سے نجات کے لیے فقط اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ زمانہ جو ہے وہ ظہور کے نزدیک کا زمانہ ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی حالات ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہمارے ہاں ہیں اور ہم ان میں مبتلا ہیں۔ یہ سیاہ تصویر ہے
عالم اسلام کی قبل ظہور. معمولاً ہمارے ممبر پہ یہ سیاہ تصویر کچھ حد تک پیش ہوتی ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں جی زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، حالانکہ یہ تعبیر درست نہیں ہے. ہاں اکثریت ظالموں کی ہے، اکثریت جو ہے وہ برائی ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی. وہ جو مشہور حدیث ہے کہ یملا الارض قسطن و عدلا یا عدلن و قسطا کما مولعت ظلم و جورا، وہاں اس کا معنی معمولاً ہمارے علماء جو ہے وہ درست نہیں کرتے. مثلا اس کا معنی کیا کرتے ہیں کہ امام آئیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، جس طرح کے یعنی جیسا کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو، نہ کہ بھر چکی ہوگی. کما حرف تشبیہ ہے، کما جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. کما حرف تشبیہ ہے یعنی زمین پر ایسے دور بھی گزرے ہیں کہ جب زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوتی تھی، تو جب مولا کے زمانے میں عدل سے بھرے گی تو اس سے ہم تشبیہ دیں گے کہ جس طرح اس زمانے میں ظلم سے بھری ہوئی تھی آج عدل سے بھری ہوئی ہے. کما حرف تشبیہ ہے، نہ کہ اس کا مطلب ہے کہ دقیقاً مولا کے آنے سے پہلے زمین ظلم سے بھرے گی. کچھ لوگوں نے یہ غلط معنی کیا اور اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس قسم کی خرافاتی فکروں میں پڑے کہ بس اس کا مطلب ہے مولا نے ویسے تو آنا نہیں، گناہ زیادہ کریں، ظلم زیادہ کریں تاکہ ظہور ہو. ایران میں آپ دیکھیں انجمن حجتیہ اسی طرح بڑی، اور ہمارے پاک و ہند میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں اور اسی موضوع پہ کام کر رہے ہیں، جس میں ایک مثال جمن شاہی فرقہ بھی ہے اور بھی ہیں. تو اب کما جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، چونکہ زمین پر ایسے بہت سارے دور آئے ہیں کہ زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی. جب مغلوں نے عالم اسلام پہ حملہ کیا، جب شہر کے شہر جل رہے تھے، جب لوگوں کے سروں کے مینار بن رہے تھے، اس وقت لگ رہا تھا زمین ظلم سے بھری ہوئی ہے. جب کئی ممالک جنگ اول جنگ دوم میں آپس میں ٹکرائے، کروڑوں لوگ مارے گئے، زخمی ہو گئے، لگ رہا تھا زمین ظلم سے بھری ہے. جی ہاں، کثرت ہوگی ظالموں کی، شر ہمیشہ ہر دور میں کثرت میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں. امام کے ظہور سے پہلے بھی اکثریت انہی لوگوں کی ہوگی، اہل حق ہمیشہ اقلیت میں تھے. لیکن یہ کہنا کہ زمین ظلم سے بھرے گی یہ درست تعبیر نہیں، یعنی مولا کے ظہور سے دقیقاً ظہور سے پہلے زمین ظلم سے بھرے گی یہ درست تعبیر نہیں ہے، بلکہ برعکس ہے. اتفاق سے زمین کا ماحول بہتر ہوگا، چونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں دنیا تیار ہو رہی ہوگی مولا کے ظہور کے لیے. ان کے ناصروں کی فوج کہاں سے آنی ہے؟ اللہ نے اوپر سے تو نازل نہیں کرنی، اہل زمین تیار ہوں گے، ایک بہت بڑی آبادی تیار ہوگی. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں 313 مولا کے ناصر ہیں، اب ان کے بارے میں اگر آپ روایات اکٹھی کرنی شروع کریں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ پیشوا لوگ ہیں، یہ رہبران ہیں جن کے پیچھے ملتیں ہیں، جنہوں نے کام کیا ہوگا، جنہوں نے سوسائٹیاں بنائی ہوں گی، منتظر سوسائٹیاں، مہدوی سوسائٹیاں، ماحول فراہم کیا ہوگا. ابھی بھی ہم دیکھیں ہم بہتر حالات میں ہیں. درست ہے اس وقت اس مملکت میں جنگ والی صورتحال ہے، لیکن آپ 50 سال سے اب تک کا مقایسہ کریں، اس وقت اہل حق بہت بہتر حالت میں ہے. 50 سال پہلے، 60 سال پہلے کسی کی جرت نہیں تھی دنیا کے شیطانوں کے مد مقابل سر اٹھانے کی. اب دیکھیں جگہ جگہ لوگ سر اٹھائے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ محاذ کھل رہے ہیں، دنیا بہتری کی طرف جا رہی ہے. اسی چیز کا عروج جو ہے وہ امام تک لے کے جائے گا. جب امام آئیں گے دنیا کے کئی خطے روشن ہوں گے، کئی خطے جو ہیں وہ نور سے چمک رہے ہوں گے، جہاں مجاہدین، جہاں اہل خیر مولا کے ظہور کا زمینہ فراہم کریں گے. ہم جتنا آگے بڑھ رہے ہیں، درست ہے شر بھی کبھی ہو رہا ہے لیکن اہل خیر بھی کبھی ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے تصور کیا کہ کوئی امریکہ سے لڑے اسے مارے؟ وہی ہمیشہ مارتا تھا. آج دنیا دیکھ رہی ہے اہل شر کو بھی مار پڑ رہی ہے. آج اس کے مد مقابل بھی لوگ کھڑے ہیں اور بے خوف ہیں. یہ چیز جو ہے یہ امید کو روشن کر رہی ہے کہ مستضعفین جہاں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ مستکبرین کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں، یہ ظہور کے نزدیک کرے گی. اور اس میں جتنا ارتقاء ہوگا، کمال ہوگا، اتنا ہم زمانہ ظہور کے نزدیک ہوں گے.
تو زمانہ ظہور سے پہلے کا دور اتفاق سے بہت بہترین دور ہے کہ اکثریت پر اقلیت نے غلبہ پیدا کرنا ہے. ہم معجزوں کے منتظر نہ رہیں، اپنی استعداد، اپنی لیاقت اور شائستگی سے اس نے غلبہ پیدا کرنا ہے اور دنیا کی اکثریت پہ غلبہ پیدا کرنا ہے ایک اقلیت نے. تو وہ اقلیت اتنی طاقتور ہو چکی ہوگی. اب میں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ میں آپ کی خدمت میں نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس طرح ایک سیاہ تصویر آپ نے ظہور سے پہلے ملاحظہ کی، اسی طرح ایک روشن تصویر. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اس مسلمان امت کے آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی، اشارہ ہے قوم کی طرف، جن کا اجر و ثواب صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگا. ایک ایسی قوم آخر زمان میں آئے گی کہ جن کا اجر و ثواب صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگا. وہ لوگ کیا کریں گے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیں گے اور فتنہ اور فساد اور برائیوں کا مقابلہ کریں گے. یعنی دنیا کے شر سے لڑیں گے. یعنی اپنے اندر جو ماحول ہے اس میں امر بالمعروف کی فضا پیدا کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے اور دنیا کے اندر جو شر ہے اس سے لڑیں گے. یہ قوم آئے گی اور اس قوم کا جو ہے وہ ثواب صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہے. حتیٰ ان کے بارے میں ہم بہت ساری روایات دیکھتے ہیں. یہاں تو ایک روایت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار سے فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے میرے بھائی دکھلا. اب یہ ہمارے جو ہے وہ احادیثی ماخذات میں یہ احادیث ہیں. تو اصحاب نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو لیکن میرے بھائی نہیں ہو. تو کون ہیں آپ کے بھائی؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو آخر الزمان میں آئیں گے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے ہمارا ذکر جو ہے وہ سفید کاغذوں پر سیاہی کی شکل میں دیکھا ہے، یعنی کتابوں میں، لیکن وہ ایمان میں کس مقام پہ ہوں گے؟ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور جس میں فتنہ و فساد اتنا عروج پہ ہوگا کہ وہاں ایمان پہ ثابت قدم رہنا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھوں پر دہکتا ہوا انگارہ رکھنا. لیکن وہ رکھیں گے، وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، وہ اسی طرح اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے اور اس کے بعد فرمایا وہ منارہ ہدایت ہوں گے، وہ ہدایت کا نور پھیلائیں گے. اب آپ دیکھیں اسی سرزمین پہ جو چراغ جلا، اس نے کتنی جگہ پہ چراغ جلا دیا. یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ انفجار نور ہے انقلاب اسلامی. فقط اس خطے کو نورانی نہیں کرے گا، بہت ساری جگہوں کو نورانی کرے. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہاں کہاں نور پھیل رہا ہے اور پھیلے گا انشاءاللہ. تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہم جو ظہور کے قریب ہوں گے وہ نیک اعمال کی بنا پر ہوں گے، برے اعمال کی بنا پر نہیں. کتنا غلط تصور، شیطانی تصور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا. اب آپ دیکھیں کتنا لوگ اب ایسی چیز کو کتنا جلدی پسند کرتے ہیں جو خواہشات کے مطابق ہو. یہ جو کلچر پھیلایا گیا کہ برائی کریں تاکہ ظہور ہو، یہ شیطانی کلچر ہے. حالانکہ امام زمان علیہ السلام کی جو توقیع شریف ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ فما یحبسنا، جو چیز ہمارے اور شیعوں کے درمیان رکاوٹ ڈالتی ہے، جو فاصلے پیدا کرتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ فرماتے ہیں ان کے وہ اعمال ہیں مما نکرہ، کہ جن کو ہم پسند نہیں کرتے. یعنی برے اعمال اتفاق سے غیبت کو تولا نہیں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ برے اعمال جو ہیں شیعوں کے، وہ ہمارے ظہور میں تاخیر کا باعث ہیں. اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جنہیں ہم پسند نہیں کرتے اور ہمیں توقع بھی نہیں ہے کہ ہمارا شیعہ ہو اور یہ عمل کرے. یعنی چونکہ برے اعمال کا مطلب ہے کہ ہم تیار نہیں ہو رہے نصرت کے لیے، سیدھی سی بات ہے. نیک اعمال یعنی ہم تیار ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں اس خطے میں، اس مملکت میں ایک انقلاب بپا ہوا تھا، وہ برے لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا یا نیک لوگوں کی وجہ سے؟ نیک لوگوں کی وجہ سے، نیک لوگوں اور ان کی تیاری کی وجہ سے. اگرچہ اس وقت وہ تھوڑے تھے، یعنی اس وقت بھی سارے لوگ موافق نہیں تھے، بہت زیادہ زحمتیں اٹھائیں. ایک اقلیت تھی جو تیار ہوئی تھی،
لیکن وہ اتنی طاقتور ہوگی، انہوں نے اسلامی حکومت جو ہے یہاں قائم کر لی۔ اس وقت بھی آپ باہر ماحول میں اگر دیکھتے ہیں لوگ عجیب و غریب ہیں اور شاید زیادہ موافق نظر نہیں آ رہے، یہ ہر دور میں ایسا ہی تھا۔ ہم تو جب سے آئے ایران میں ہم ایسا ہی ماحول دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک اقلیت ہے، یہ وہ ہے جو پاورفل ہے، جس نے جو انقلاب لائے اور انقلاب کو قائم رکھے ہوئے اور اب بھی اسی کا دفاع کر رہے ہیں۔ کسی ایک محلے میں 2-4 آدمی ٹھیک ہو جائے، محلے کی فضا بدل جاتی ہے، لیکن جب سب ایک جیسے ہو جائیں یا چپ کر کے بیٹھ جائیں، وہ محلہ جو ہے وہ قابل کنٹرول نہیں ہے۔ کہتے ہیں امر بالمعروف کرنے والے کو خدا اتنی طاقت دیتا ہے، اتنی نورانیت دیتا ہے، ایک آدمی بس اوقات کافی ہوتا ہے ایک گلی کو، ایک محلے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ لیکن اس کی ایک حیبت ہے نا، خدا نے مجاہدین کے اندر حیبت رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں یہ مٹھی بھر مجاہد ہیں، دنیا کے استقبال کو لرزا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اتنی طاقتور فوج لے کے، اپنا سب کچھ لے کے آیا۔ یہ تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن تھوڑے سے لوگ تھے، اپنی جگہ پوری ایک دنیا تھے۔ بعض کا انسان دیکھنے میں ایک انسان ہے، لیکن وہ ایک عالم ہے، ایک جہان ہوتا ہے۔ جیسے 313 کے بارے میں احادیث میں آیا کہ ان میں سے ہر شخص اپنی صلاحیتوں میں، اپنی استعداد میں، ہر شخص 100 کے برابر ہوگا، اپنے ایمان میں، اپنی عبادت میں، جان ساری میں، تمنا شہادت میں، استقامت میں، صبر میں، یعنی ہر نفر 100 کے برابر ہوگا۔ یہ 313 کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اور وہ جو 10,000 یا 12,000 جوان امام کے لیے جمع ہوں گے کہ جن میں کوئی بوڑھا نہیں، ان کے بارے میں احادیث آتی ہیں کہ وہ ان میں سے ہر 10 کے برابر ہوگا۔ یعنی وہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 10,000 جوان یعنی 1,00,000 فوج کے برابر ہے، ان کا ایمان، ان کی استقامت۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ظہور کی طرف اگر ہم نے جانا ہے تو اپنے اعمال سے، نیک اعمال سے۔ دیکھیں نا، اگر ہم کسی جگہ ایک چھوٹی سی تبدیلی چاہتے ہیں تو کتنا اس کے لیے، اس تبدیلی کی جو ہے وہ شرائط فراہم کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے شروع سے قرآن میں واضح کر دیا ہے، جو قوم جو چاہتی ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ وہ جو مشہور آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کی کسی قوم سے رشتہ داری نہیں ہے، ہاں توفیقات دیتا ہے۔ اگر راہ خیر ہو، خدا توفیقات دیتا ہے، مدد بھی کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں یہ 313 یا 10,000 جوان جب تیار ہوں گے، خدا مدد کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن اصلی کام انہوں نے کرنا ہے۔ فرشتوں کی مدد ہے، کیوں نہیں ہے؟ ان کی حیبت ہے، کیوں نہیں ہے؟ ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی بھی دیکھیں اس انقلاب کی کتنی حیبت ہے۔ پوری دنیا کا استقبال اکٹھا ہو رہا ہے، مزید ہو رہا ہے۔ تو یہ حیبت ہے نا ان کی۔ اور اس وقت انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں دکھائے ہمارے مولا کا ظہور، اس وقت اس کی حیبت کتنی ہوگی۔ احادیث کہتی ہیں امام کے انصار کی حیبت 1 مہینہ آگے ہوگی، یعنی جس طرف انہوں نے چلنا ہے 1 مہینے سے پہلے لوگ مرعوب ہو چکے ہوں۔ انصار کی اتنی حیبت ہے کہ کہتے ہیں کہ بہت ساری دنیا کی افواج جو ہیں وہ ان سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھیں گی، تسلیم ہو جائیں گی کہ ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ ساری مدد ہے پروردگار کی۔ تو میں عرض کر رہا کہ اسباب پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ جیسے ایک واقعہ بھی ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حسن ابن سہل خراسانی والا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو خراسان سے تھا وہ آیا چھٹے مولا کی خدمت میں، اور اس نے جو ہے وہ آ کے کہا کہ آپ کے لیے 1,00,000 تلوار جو ہے خراسانیوں کی آمادہ ہے، آپ حکم کریں انقلاب کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام سمجھتے تھے کہ یہ ساتھ نہیں ہے، یہ جذباتی دعوے، نعرے۔ تو امام نے اسے آزمایا، تنور روشن کروایا اور کہا کہ آپ آگ میں کود جائیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ مجھے جیتے جی آپ مجھے آگ میں جلا رہے ہیں، میری آخر میں نے کیا۔ تو فرمایا بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہارون مکی آتے ہیں جو مولا کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ فرمایا کہ ہارون آپ تنور میں چلے جائیں۔ اس آدمی نے نہیں پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں کہہ رہے ہیں، صرف ایک بات سوچی کہ میرے امام کا حکم یعنی خدا کا حکم، اور اپنے آپ کو تنور میں گرا دیا۔ تو اب جب امام اس سہل خراسانی سے گفتگو کر رہے تھے تو یہ پہلو بدل رہا تھا
امام خراسان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، وہاں کے حالات کے بارے میں، تو آخر یہ چیخ اٹھا کہ آپ پہلے اس کی تو فکر کریں جو تنور میں جل رہا ہے. فرمایا جا کے دیکھو. دیکھا تو وہ آگ میں بیٹھا تسبیح خدا کر رہا ہے. اب ظاہر کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر آگ بھی حکم امام کے تابع ہے، وہ ولی خدا ہے، تکوینیات کا حاکم ہے. وہ انسان اور جن جو ہیں ان کو اختیار ہے سرکشی کا، باقی تکوینیات پابند ہے امام کے حکم کی. تو فرمایا اس جیسے کتنے ہیں، ان جیسے. تم جو مجھے 1,00,000 شیعہ سنا رہے ہو کہ جن کے پاس تلواریں ہیں اور وہ میری مدد کے لیے تیار ہیں، ان جیسے کتنے ہیں کہ جن کو جب میں کہوں تو پھر وہ جان کی بازی لگائیں. ان جیسے کتنے ہیں؟ کہا مولا ان جیسا تو ایک بھی نہیں ہے. فرمایا اسی لیے میں حکم انقلاب نہیں دے رہا، حکم قیام نہیں دے رہا. اگر اس جیسے مجھے 7 بھی مل جاتے تو میں بنی عباس کی حکومت قائم نہ ہونے دیتا. 7 یعنی کمانڈر جو آگے تربیت کریں افراد کی. یعنی یہ ایک حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں جی 313 سے کیا ہو رہا ہے. امام صادق علیہ السلام کو اس وقت 7 چاہیے تھے پوری بنی عباس کی حکومت گرانے کے لیے. 7 چاہیے تھے. اس وقت مہدی زہرا کو 313 چاہیے پوری دنیا کو سنبھالنے کے لیے. ظاہر اس وقت کی آبادی اور اب کی آبادی میں بڑا فرق ہے. پوری دنیا کو سنبھالنے کے لیے 7 حاکم کافی تھے، 7 کمانڈر کافی تھے. اب جو ہے وہ 313 چاہیے. 313 کے بارے میں آپ پڑھیں روایات میں، حکام اللہ فی الارض، اولیاء اللہ، حتیٰ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہمارے ائمہ نے سلام بھیجے، حتیٰ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھنے کا اشتیاق امیر المومنین کے وجود میں تھا. میں روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ بیٹھے ہیں اصحاب میں، ایک دم آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. کہا یا علی کیا ہوا آپ کو؟ کہا مہدی کے ناصروں کو دیکھنے کا اشتیاق ہے، رونا آ رہا ہے مجھے. کیسے لوگ ہیں کہ جو ہم آل محمد کی پوری زمین پہ حکومت قائم کریں گے، وہ کیسے لوگ ہیں. مجھے دل کرتا ہے میں انہیں دیکھوں، ان کی زیارت کروں. یعنی یہ کون ہے؟ کوئی آسمان سے تو نہیں آنے، ہمارے درمیان ہے، ہم میں سے ہیں. کام کرنے کی ضرورت ہے، بات اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس ہدف تک لے جانے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، کسی جگہ پر بھی کوئی انقلاب آئے تو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں، یہاں انقلاب آیا تو 3 چیزیں. ایک اہداف، پروگرام، کس ہدف کی خاطر لانا ہے اور آپ کے پروگرام کیا ہے. ایک رہبر توانا، شجاع، عالم، حکیم، صاحب صلاحیت، اور تیسرا اس کے ساتھ جان کی بازی لگانے والے ناصر. یہ 3 چیزیں. اب وہ آخر الزمان کا جو انقلاب ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کون سی چیز نہیں ہے. اللہ نے رہبر جو ہے وہ ہمارے درمیان یوسف زہرا، حضرت بقیت اللہ العظم ہمارے درمیان بھیج چکا ہے. 1200 سال ہونے والے ہیں، رہبر موجود. اچھا، پروگرام اور اہداف بھی موجود. احادیث میں بتایا گیا کہ امام نے کس لیے انقلاب لانا ہے؟ دنیا کو عدل سے بھرنا ہے، لوگوں کو کمال تک پہنچانا ہے، لوگوں کی زندگی کو سعادت مند کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے سب کچھ موجود ہے. آخر یہ کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، یہ کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جسے اللہ نے انتخاب کیا ہے پوری زمین پر حاکم بننے کے لیے. اتنے نبی آئے، اتنے اوصیاء آئے، فقط مہدی کا انتخاب ہوا ہے. چھوٹی شخصیت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں امام اعظم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں گزشتہ تمام انبیاء کے رنگ اگر کسی نے دیکھنے ہیں تو وہ مہدی زہرا کو دیکھے. اگر موسیٰ کا کمال دیکھنا ہے مہدی کو دیکھو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے مہدی کو دیکھو، ایوب کا صبر دیکھنا ہے مہدی کو دیکھو، یوسف کا حسن دیکھنا ہے مہدی کو دیکھو. اگر محمد کی حکومت دیکھنی ہے تو مہدی کو دیکھو، اگر شجاعت میں علی کی سیرت دیکھنی ہے تو مہدی کو دیکھو. یہ حدیث ہے. یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو زمین پر جتنی حجتیں آئیں سب کا رنگ ان کے اندر ہو. اور ایک جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، مہدی جو ہے وہ تمام علوم کے وارث ہیں. یعنی اللہ نے جتنے علوم زمین پر بھیجنے ہیں، جتنے علوم
نوع بشریت کو دینے ہیں، سب کے وارث مہدی، کسی ہستی کو اتنے علم نہیں ملے۔ یہ تو ہماری احادیث میں ہے کہ پروردگار نے نوع بشریت کو جو ہے وہ 27 حرف دینے تھے، 27 حرف، اور ابھی تک 2 حرف ملے ہیں، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک اور ان سے لے کر 11ویں ہمارے آقا تک نوع بشریت کو 2 حرف منتقل ہوئے ہیں۔ اب یہ حرف کوڈ ہیں، رمز ہیں، کیا ہے، خزانے ہیں۔ 27 حرف خدا دینا چاہتا ہے لیکن ابھی تک 2 حرف، اور وہ بھی مکمل نہیں ملے۔ لیکن جب امام قائم کا ظہور ہوگا، یہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب قائم کا ظہور ہوگا اللہ ان 2 حرفوں کو بھی مکمل کرے گا اور باقی 25 حرف کا علم بھی انہی کے ذریعے نوع بشریت کو ملے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ ہمیں تو ان 2 حرفوں کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ 2 حرف کی جو ٹیکنالوجی ہے کہ 10 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور ایک ایسی قوم آ رہی ہے کہ جس کے پاس 27 حرف کا علم۔ امام کے انصار کیوں 8 مہینے میں پوری دنیا پہ قابض ہو جائیں گے؟ اس وقت آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اس کا حال دیکھیں، وہ کسی ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ کس طرح ذلت سے ویتنام سے نکلے، افغانستان سے نکلنا پڑا، عراق سے، اب ایران سے بھی انشاءاللہ ذلیل ہو کے جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، وہ کسی خطے پہ قبضہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کجا وہ قوم جو ان جیسی سپر پاورز پر بھی قبضہ کرے گی، پوری زمین کو اپنے اختیار میں لے گی۔ تو وہ علم خدا ہے نا ان کے پاس، ان کے پاس 2 حرف کی ٹیکنالوجی ہے، اور مد مقابل وہ الہی سپا ہوگی جس کے پاس 27 حرف کی ٹیکنالوجی ہے۔ فتح پائیں گے، 8 مہینے میں پوری زمین پہ قابض ہوں گے۔ لیکن اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ تیاری کرنی پڑے گی، وہ تو ہے اللہ کے حفاظات جو بعد میں ہوں گے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ دیکھیں جو 3 چیزیں ایک انقلاب کے لیے شرط ہیں، رہبر ہو، پروگرام ہو، اہداف ہوں، اور تیسری چیز انصار ہوں۔ اب آپ خود بتائیے کہ کون سی چیز کی کمی؟ انصار کی کمی ہے۔ امام موجود، ہدف موجود، تعلیمات موجود، سب کچھ، کمی ہے تو یاران اور مددگار۔ ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آئیں، پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ بارے دیگے صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو اس عظیم عالمی انقلاب کے لیے فقط اور فقط کمی جو ہے وہ انصار کی ہے۔ میں ایک خلاصہ جو ہے آپ کی خدمت میں ان انصار کا بیان کروں گا کہ جن کے امام وقت جو ہے وہ منتظر ہیں، اور یہ انتظار کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، 1100 سال سے اوپر ہو گیا ہے مہدی کو انتظار کرتے ہوئے، بہت طولانی انتظار ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے خط لکھا تھا امام کو، اور یہ موجود ہے احتجاج تبرسی میں، بہار میں بھی۔ پوچھا تھا آپ ظہور کیوں نہیں کر رہے، دنیا منتظر ہے آپ کی۔ کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اگر میرے شیعہ یہ کام کریں تو میرے ظہور میں تاخیر نہ ہو۔ یعنی مشکل ساری ہماری اپنی ہے۔ فرمایا تھا اگر ہمارے شیعہ ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے اور آپس میں ہم دلی پیدا کرتے، میرے ظہور میں لحظہ بھر تاخیر نہ ہوتی۔ یہ مشہور فرمان ہے۔ اب وہ عہد کیا ہے اور ہمدلی کیا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں۔ اس لیے بہت بڑی شخصیت، علمی شخصیت، محقق توسی خواجہ نصیر الدین توسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ غیبت کی وجہ ہم خود ہیں، غیبتہ منا، ہم نے غائب کیا ہوا ہے، ہم ہیں باعث، ورنہ 11 حجتیں اللہ نے ہمارے درمیان بھیجی تھی۔ ظالموں نے ظلم کیا اور اپنوں نے حمایت نہیں کی، حقیقت ہے یہ۔ اور 12ویں کو اللہ نے جو ہے وہ پردہ غیبت میں رکھا۔ قانون خدا کا یہی ہے، یہ سنت الہی ہے۔ جب حضرت یوسف پہ برا وقت آیا، کنعان سے غائب کر دیا۔ ہمارے پیغمبر پر برا وقت آیا، غار ثور میں 3 دن کے لیے، جب خطرہ ٹلا ٹھیک ہے مدینہ کی طرف چلیں۔ جب حضرت موسیٰ پر برا وقت آیا، خدا نے مدائن کی طرف بھیج دیا۔ اپنی قوم بنی اسرائیل سے، جب بنی اسرائیل کے اندر یہ ہمت نہیں تھی،
اپنے نبی کی جو ہے وہ ہمراہی کرنے کی۔ قانون یہی ہے پروردگار کا، یعنی موقع کے تو سے فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں واجب غیبت، ہم تیاری نہیں کر رہے۔ احادیث میں بتایا گیا کہ امام کیسے آئیں گے، ہم صرف نشانیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ نشانیاں تشخیص کے لیے ہیں، مہدی حقیقی اور غیر حقیقی، کیونکہ بہت سارے طول تاریخ میں کذاب مہدی آئے، علماء اسلام نے نشانیاں پوچھی، نشانیوں کا ہدف ایک ہی ہے، لیکن وجہ ظہور اعمال ہے، وہ اقلیت، صالح اقلیت کا تیار ہونا ہے جس نے دنیا کی اکثریت پر حکومت کرنی ہے۔ اب میں صرف چند جو ہے وہ صفات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جو احادیث میں امام زمان علیہ السلام کے 313 جو ناصر ہیں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ صرف مختصر، چونکہ ٹائم میں محدودیت ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو کل بڑھائیں گے، آج اختصار سے۔ مثلا پہلی جو صفت ہے ان کی وہ یہ ہے کہ یہ اہل معرفت اور اہل طاعت ہیں۔ امام زمان کے جو ناصر ہیں اہل معرفت ہیں۔ اہل معرفت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اہل مطالعہ ہیں، ان کے اندر علم ہے، ہر چیز کو اس حد تک انہوں نے علمی حوالے سے حاصل کیا ہے کہ مرحلہ یقین تک پہنچے ہوئے ہیں۔ معرفت اور علم میں فرق یہی ہے، علم جو ہے وہ پہلا زینہ ہے، معرفت اس کے بعد والا زینہ ہے۔ ایک چیز جو فقط ذہن میں نہیں آئے، دل میں بھی بیٹھ جائے، اور اللہ کو جو ہے وہ معرفت چاہیے، کیونکہ اہل معرفت جو ہے وہ بدعمل نہیں ہوتے، عالم بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ ملاحظہ فرمائیں، جب انصار کی معرفت کا ذکر آیا تو امیر المومنین کا فرمان ہے، فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو پروردگار کی معرفت اس طرح رکھتے ہیں جس طرح معرفت رکھنے کا حق ہے۔ یعرفون اللہ حق کا معرفت ہی، یوحدون اللہ حق کا توحید ہے، یعنی اتنا انہوں نے توحید پہ کام کیا، اہل توحید۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں ان کے بارے میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شب و روز اپنے امام کی اطاعت میں کوشاں ہیں، یعنی ان کا لہجہ لہجہ اپنے امام کی اطاعت میں، کوئی بھی کام کرتے ہیں اسے اپنے امام کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی بعنوان کہ سرباز امام بنے، اپنی اصلاح، کوئی بھی کام، کسی کی مدد، یعنی یہ امت امام میں سے لوگوں کو رائے حق پہ لگانا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں نشانیاں ہیں امام زمان کے سپاہیوں کی کہ یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، ہمیشہ ایسے ہیں، نہ گناہ پہ راضی ہیں نہ گناہ کرنے دیتے، کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہو لوگوں کو گناہ سے دور کریں، اصلاح کریں۔ اس کو امام کی اطاعت سمجھ کے اپنی صبح کا آغاز دعائے عہد سے کرتے ہیں، امام کی بیعت سے، پورا دن جو ہے اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں محسوس کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے ہیں، کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ان کے قلب مبارک کے رہنے کا باعث ہو، ان کی توجہ ہی نگاہی۔ دوسری چیز جو ہے کہتے ہیں یہ اہل عبادت ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پر دنوں میں روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا حتیٰ سواری کی حالت میں بھی یہ تسبیح خدا میں مشغول ہے۔ فرمایا کہ اتنی یہ عبادت کرتے ہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ فولاد کے ٹکڑے ہیں، یعنی جہاں شیطان رسوخ نہیں کر سکتا۔ عبادت کا فلسفہ یہی ہے، عبادت جو ہے وہ موانع دور کرتی ہے خیر کی طرف پہنچنے کے، شیطان کے دروازے بند کرتی ہے۔ جتنا ہم اہل عبادت ہوں گے اتنے نورانی ہوں گے، اتنی نجس اور شیاطینی چیزیں ظاہری اور باطنی طور پر دور ہوں گی۔ تیسری صفت جو روایات میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جانثار ہیں، شہادت کی تمنا رکھتے ہیں ہمیشہ۔ کہتے ہیں کہ جب مولا ظہور کریں گے یہ اپنے محاصرے میں حصار باندھ کے رکھیں گے امام کے گرد کہ جب بھی کوئی دشمن کا وار ہو تو ہم پر ہو، اپنے مولا کی حفاظت کریں گے۔ اور جیسے میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مہدی کے انصار جنگ کے میدان میں آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے اور اپنی جان کو سپر بنا کر اپنے امام کی حفاظت کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں
ہمیشہ شہادت پانے کے متمنی ہوں گے، انہیں سادہ موت پسند نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں۔ اسی طرح روایات میں آیا ان کی شجاعت، اور وہ کون فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ ایسے شیر ہیں، ہم تو مولا کو اسد اللہ کہتے ہیں نا، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو مولا نے شیر کے عنوان سے پکارا۔ فرمایا یہ ایسے شیر ہیں کہ جب اپنی بن سے باہر نکل آئیں گے تو چاہیں تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں گے، جیسے اب دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ تو سید علی خامنائی کے شیروں کو دیکھ رہی ہے جس نے استکبار کو لرزایا ہوا ہے، ایک دن مہدی کے شیروں کو بھی دیکھے، یہی شیر مہدی کے شیر بنیں گے۔ یہ وہی راہ ہے، راہ نائب امام ہی امام زمان کی راہ ہے، انہی کا ارتقاء یہی ہے کہ جو آج ایک فقیہ جو کہ نائب امام ہیں ان کی اطاعت میں متمنی شہادت ہیں اور دنیا کے استقبال سے لڑ رہے ہیں، یہی ان کو مہدی کے ناشروں میں 313 میں یا 10,000 کے لشکر میں کہتے ہیں نا پلے پلے زینہ پہ زینہ آگے بڑھنا ہے، یہی سفر ہے۔ یہ وہی مہدی کی سپاہی ہے کہ جو ترقی کر رہی ہے، کمال پا رہی ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں چھوٹی چھوٹی، آج چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں یہ لڑیں گے تو کل دنیا کے بڑی بڑی آزمائشوں میں یہ آگے آئیں گے۔ ان کے صبر کے بارے میں حدیث چاہتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں زحمتیں برداشت کریں گے، امیر المومنین کا فرمان ہے، لیکن صبر کے ساتھ اپنی جان کو حضرت حق کے حضور میں پیش کریں گے، لیکن اس پہ فخر نہیں کریں گے۔ یہ کمال ہے ان کا، یعنی جانے دیں گے خدا کی راہ میں، لیکن خدا پہ جتلائیں گے نہیں کہ ہم نے تیری خاطر یہ کیا۔ آج کل تو ایک چھوٹا سا کام کوئی خدا کے لیے کرے تو وہ 1000 بار اللہ کو جتلا رہا ہوتا ہے، یہ جان دیں گے۔ ان کی وحدت کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یک دل ہیں۔ میں نے کچھ روایات پڑھی ہیں جن کے اندر بتایا گیا کہ امام مہدی کے ناصر دنیا کے مختلف حصوں سے ہوں گے، مختلف ملتوں سے ہوں گے، لیکن جب دنیا انہیں دیکھے گی تو یہ سمجھے گی یہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ اتنی ہمدلی، اتنی وحدت۔ امام زمان علیہ السلام کا جو شکوہ تھا شیخ مفید کو، اس میں ایک اہم ترین شکوہ یہی تھا کہ یہ ہمدل نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ظاہری ہوتا ہے نا اتحاد وحدت، ایک دلوں کا ایک ہونا۔ بعض دفعہ ہم لوگ مختلف ایشوز میں اکٹھے ہو جاتی ہیں، مختلف پارٹیاں ظاہری طور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن دلوں کے بغض ختم۔ یہ وہ چیز ہے جو غیبت کو طولانی کر رہی ہے۔ کب مولا کے ظہور کی نشانیاں آئیں گی؟ جب ہمارے دل بھی اکٹھے ہوں گے، جب دل بھی صاف ہوں گے، جب وہ تولا اور تبرہ کی اصلی شکل ہمارے اندر جاری ہوگی۔ اور ان کے زہد اور تقوی کے بارے میں روایت میں ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ مہدی اپنے انصار سے یہ وعدہ لیں گے کہ آپ نے اپنے گھروں میں سونا چاندی جمع نہیں کرنا، اناج کا ڈھیر نہیں لگانا، چونکہ امام نے جب قیام شروع کرنا ہے تو ظاہر ہے ان انصار کو کہنا کہ اب دنیا کی حکومت تمہارے پاؤں کے نیچے آنے والی ہے، تم دنیا کے حاکم ہو، دنیا کے خزانے تمہارے پاؤں کے نیچے آنے والے ہیں، لیکن یہ سب راہ خدا میں خرچ ہونے ہیں، یہ مستضعفین پہ خرچ ہونے ہیں، محروموں پہ خرچ ہونے ہیں۔ تم نے اپنے گھروں میں مال و دولت کے ڈھیر نہیں لگانے ہیں، جس طرح امیر المومنین کی حکومت تھی اسی طرح۔ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے نیک، یہ ایک چند خصوصیات میں نے بیان کی۔ میں اشارہ کروں گا امیر المومنین کے فرمان پر اور ختم کرتا ہوں آج کی گفتگو کو۔ کسی نے پوچھا مولا کائنات سے امام مہدی علیہ السلام کے ناسلوں کے بارے میں، تو ابھی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اب آپ خود غور فرمائیں کتنی عظمت تھی ان کی۔ ہم آج حرمہا مبارک میں جاتے ہیں، معصومین کے حرم میں، وہاں ایک زیارت نامہ پڑھتے ہیں نا، زیارت نامے میں ہم اس معصوم جس کی خدمت میں جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ بے ابی و امی، کیا ہے معصوم آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ ہے نا ہمارا انداز ہے کہ ظاہر انسان کے پاس ماں باپ سے زیادہ قیمتی چیز تو ہوتی نہیں۔ اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں امام زمان علیہ السلام کے ناصرین کی عظمت جو ہے امیر المومنین کی نگاہ میں۔ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ ان کے سامنے ان کے بارے میں گفتگو ہوئی تو مولا کائنات نے فرمایا فَبِأَبِي وَأُمِّي مِنْ عِدَّةٍ قَلِيلَةٍ أَسْمَاؤُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولَةٍ۔
فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ، میں علی کے ماں باپ قربان اس چھوٹے سے گروہ پہ کہ جنہیں زمین میں کوئی نہیں جانتا، لیکن آگے فرماتے ہیں لیکن آسمانوں میں یہ مشہور ترین لوگ ہیں، مشہور ترین لوگ ہیں، زمین میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں کتنی عظمت ہے ان ناصرین کی کہ جن پر علی جیسا امام اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں، یعنی کتنا کام کیا ہوگا ان لوگوں نے۔ تو بس میرے بزرگان عزیزان، ظہور کا تعلق ہمارے اپنے اعمال سے، جتنی ہمارے اندر ہمدلی، جتنی اطاعت، جتنی ہم اپنی اصلاح، اپنی نسلوں کی، ارد گرد ماحول کی، جتنا ہم اپنے ماحول کو اچھا بنائیں گے، اچھائی کی طرف بڑھیں گے تو اچھائیوں کے امام کے قریب ہوں گے۔ اور پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جن صفات کی طرف اشارہ کیا، اللہ ہم سب کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے ہم وہ ملت بنیں جو مولا کے نگاہوں میں قرار پائیں، ان کی دعاؤں میں قرار پائیں، ان کے ناصروں میں قرار پائیں۔ حد اقل اگر وہ نہ بن سکیں تو اس طرح کی ملت کے خدمت گزار بنیں انشاءاللہ۔ پروردگار ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ خدایا اس ملت کو جو دنیا کے استقبال کے سامنے کھڑی ہے، امام زمان کی راہ میں، نائب امام کے حکم پہ، خدایا اس ملت کو سرفراز فرما۔ دشمنان اسلام بالخصوص اس وقت جس طرح اس ملت مظلوم کو جس طرح گھیرا ہوا ہے انہوں نے، خدایا اس کو کامیابی عطا فرما اور ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رہبر شہید خدایا ان کی روح پرفتوح کے درجات بلند فرما۔ خدایا جتنے بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں اور سالار شہداء خود رہبر معظم، ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس وقت مجاہدین کے اندر مزید سے مزید استقامت فرما۔ خدایا ان کو صبر و استقامت سے اپنے دشمنوں سے لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ منافقین کی سازشیں ناکام فرما۔ خدایا دشمنوں کی ناک کو ذلت سے رگڑ دے۔ پروردگارہ اس منحوس رجیم اسرائیل کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری آخری اور پہلی دعا، مجاہدین کو فقط و فقط فتح نصیب فرما۔ پروردگارہ پوری دنیا میں جہاں بھی مجاہدین، یمن ہے، لبنان ہے، عراق ہے، ایران ہے، جہاں جہاں، خدا ان سب کی ہر شر سے حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے لیے جو الفاظ ہیں، جو کچھ کہا اور سنا گیا، یہ رہبر شہید کی اور ان شہداء کی روح کو ہم ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگارہ اس پروگرام کے بانی اور عزیزان جو زحمت کر رہے ہیں، خدا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے رہبر معظم، رہبر شہید اور تمام شہداء اس طرح حاضرین اور بانیان پروگرام کے جو ہے وہ مرحومین کے لیے۔